علی فرماتے ہیں بصیرون، وہ بصیر ہے، صاحب بصارت نہیں، بصیر میں کیا کہہ رہا ہوں، صاحب بصارت ہونا اور شاید بصیر صفت مشبہ ہے، جب سے وجود ہے بصیرت جدا ہی نہیں، بصیرت اس کی کیا ہے؟ عین ذات، بصیرت کیا ہے اس کی؟ عین ذات، ٹھیک ہے۔ بصیر، جناب علی فرما رہے ہیں بصیر ہے۔ اچھا، جب جناب علی نے میری طرف دیکھی، جناب علی نے لفظ بصیر کہی تو تصور ازل سے ہوگا یا آج سے ہوگا؟ جو ازل سے جن کی بصیرتوں کو جانے اسے علی کہتے۔ بصیرن، سبحان اللہ، خدا جانے وہاں بصیرت کا کیا کمال ہے، پھر بیان کرنے والا مدرک کتنا کمال کا ہے، تو اسے لفظ بصیر کہہ کر اس کی صفت مشبہ کو بیان کرنا ہے، فعیل کے وزن پر صفت مشبہ ہے، بصیرن، بصیر ہے، کمال ہو گیا، بصیر ہے، از لا منظور الیہ من خلقہ، اس وقت سے ہے، معلوم ہوتا ہے جو وقتوں سے بھی پہلے اللہ کو جانے اسے علی کہے۔ اس ظرف زمان کے لیے آتا ہے، اس کس کے لیے آتا ہے؟ ظرف زمان، وقت کے لیے آتا ہے۔ اللہ بصیر ہے، صاحب، اب کیا کریں آپ کو اردو میں کہنے کے لیے، کیا ہے؟ بصیرت رکھتا ہے، بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، بغیر آنکھوں کے دیکھنے والا ہے، بصیرت سے دیکھنے والا ہے۔ معلوم ہوتا ہے جس طرح وہ دیکھے گا اسی طرح علی دیکھے گا۔ اچھا، اللہ بصیر ہے تو کیا یہ بصیر نہیں ہے نا؟ پہلے آپ یہ طے کر لیں، اگر وہ بصیر ہے تو کیا یہ بصیر نہیں ہے؟ وہ دیکھتا ہے، کیا یہ نہیں دیکھتے؟ فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، جب 14 اللہ کے ساتھ عمل دیکھتے ہیں، جیسے وہ دیکھتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں، وہ بالذات دیکھتا ہے، یہ بالعطا دیکھ رہے ہیں، فرق تو اتنا ہے نا۔ اچھا، ابھی اولا رکھتے مشکل، بڑی لفظ، بڑی بھاری لفظ میں نے کہہ لی، جو برداشت ہو گئی، اچھا ہو گیا، اس کا مطلب ہے تحمل ہو گیا کافی، صحیح چاچی، بہت کچھ ہو گیا انشاءاللہ، بالکل پیچھے سے ہمیں حکم مل رہا ہے، صحیح ہو رہا ہے، خدا کی قسم میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ بات چلا، بصیرن، بصیر ہے، اذ لا منظور الیہ من خلقہ، اس وقت سے بصیر ہے جب کوئی نظر نہ آنے والا اس کی مخلوق سے تھا ہی نہیں۔ منظور کے معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھا نہ، دیکھا جانے والا، کیا کہہ رہا؟ ناظر ہوتا ہے دیکھنے والا، ناظر، ناظر بنائے ہیں نا، ضلع ناظر بنائے ہیں یار، دیکھتے تو ہے نہیں، 12 جو بیٹھے ہیں تو معاف کیجیے جناب، ناظر ادھر نہیں جاتے، ہم نے چھیڑے نہ کر رکھے، بالکل۔ اب جناب وہ لا منظور الیہ من خلقہ، اس کی پوری مخلوق میں سے کوئی منظور نہیں تھا، معلوم ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کوئی منظور ہو، کوئی منظور نہیں تھا تو چاہتا تو ہے نا کوئی منظور ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس وقت پھر بحث ہے ناظر و منظور پر، بصیر صفت مشبہ ہے، کوئی اچھا جی، وقت کے لحاظ سے بھی اب کیا کریں، وقت کو ایسا مجھے وہ تنگ کر دیتا ہے، میری نظر پڑی، اب جناب منظور بصیر اللہ منظور الیہ من خلقہ، کوئی نظر آنے والا اس کی مخلوق میں سے نہیں تھا جب سے بصیر ہے، معلوم ہوتا ہے مخلوق کو الگ کر دیا، اللہ کو الگ کر دیا، درمیان میں علی خود آ گیا، ٹھیک ہے نا؟
अच्छी लग रही है ना बात? खुदा गवाह है, आगे कमाल हो गया जो आगे जनाब अली फरमाते। यकीन फरमाएं अभी अभी आते ही, बिल्कुल ये आते ही, ये नमाज बिल्कुल 6:45 से ज़रा पहले 6:30 बजे ये जुमले मैंने देखे और लिखे हैं। ये जुमले अभी बिल्कुल आते, आखिरी मेरे यही जुमले थे, फिर कागज मैंने बंद किया। फरमाते हैं मुतवाहिद, ये वो कमाल की लफ्ज़ है कि पूरी लुगत में मुतवाहिद वो इसमें फाइल है जिसका ना तस्निया हो सकता है ना जमा। मैं क्या कहता हूं? मुतवाहिदुन, ये तवाहुद से है, तवाहदा या तवाहदु, मुतवाहिदा, ये मुतवाहिदन, वो मुतवाहिद के माने क्या है? अकेला है, लासानी है, मुतवाहिद है। ये मुतवाहिद की लफ्ज़ वो है, इसमें फाइल में एक फाइल होता है, फिर 2 होते हैं, फिर 3 होते हैं, लेकिन मुतवाहिद की लफ्ज़ जनाब अमीर ने ऐसी फिट करके तौहीद के लिए बताई है, ना इसका 2 हो सकते हैं ना जमा हो सकते खुदा की। फिर कमाल इल्मी अमीर अल मोमिनीन नहीं है कि उसकी वहदत को कैसे लफ्जों में बयान किया, लफ्ज़ें भी बताई, मगर लफ्ज़ें ऐसी कि जिनमें न जमा है न तस्निया है, बिल्कुल ऐसे जैसे अल्लाह ने अपने लिए कुरान में कहा तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, तबारका वो फेल है जिसकी गर्दान नहीं है। जैसे तबारका है कुरान में, मुतवाहिद है नहजुल बलागा। तबारका वो इस्म हो के फेल हो के इस्म है, तबारका फेल हो के इस्म है जिसकी गर्दान नहीं है। फेल की गर्दान होती है, 14 सिगे होती है, लेकिन तबारका नहीं है, सिर्फ तबारका है, यानी सिर्फ बाबरकत ही वही जात है, कोई दूसरी बरकत वाली जात उसके मुकाबले में कोई है ही नहीं। मुतवाहिद भी यही है कि उस जैसा कोई लासानी सानी है ही नहीं। कौन बयान करे जनाब अली, उसका कोई सानी नहीं। तवज्जो फरमाएं, तवज्जो फरमाएं। मुतवाहिद, उसका कोई सानी नहीं है, ऐसा तन्हा है, ऐसा अकेला है, ऐसा मुतफर्रिद है, ऐसा अहद है, ऐसा एक है। अब इसे जो भी ले आए, ये कह के जनाब अमीर फरमाते इस ला साकना, कोई साथी नहीं था। साकना की माने रहने वाला, रहने वाला क्या मतलब? साथी, चलो साथी कह देते। ऐसा क्या है? अकेला है, उसके साथ कोई साथी नहीं था। मैं एक अजीब फिक्र देख रहा हूं, ऐसा कोई साथी, सरकार साथी नहीं था। यस्ताने सो बेही कि अल्लाह जिससे उन्स रखता और नहीं। क्या क्या अली जात की, उसकी मशीयत की बात कर रहा है, इरादे की नहीं। आपका कोई साथी है, जैसे आप मोहब्बत करते, मोहब्बत तो दिल की बात होती है, अल्लाह की दिल की बात अंदरूने मशीयत है। जो मशीयत की बातें बयान करे उसे अली कहते हैं। इज ला साकना, इज माने ज़र्फ़ ज़मान के लिए, ओ उस वक्त से कोई साथी नहीं था। यस्ताने सो भी, अगर होता तो मानूस तो होता ना।
میں کیا کہہ رہا ہوں یار، ساتھی تو تھا نہیں کہ اس سے مانوس ہوتا، معلوم ہوتا ہے مانوس ہونا چاہتا میرا فکر نہیں سمجھ رہے آپ، خدا کے لیے توجہ فرمائیں، صحیح شاہ جی توجہ فرمائیں، اللہ کیا ہونا چاہتا؟ اللہ مانوس ہونا چاہتا، وہ شے نہیں۔ اچھا مانوس کون ہوتا؟ شاہ جی صحیح فرمائے، ریاض میں کون ہوتا؟ اللہ۔ مانوس کون ہوتا؟ یار اللہ اس سے مانوس ہوتا۔ مانوس کے کیا مانے؟ اللہ چاہتا یہ میرے ساتھ رہے۔ کیا بات ہو رہی؟ ذرا لفظوں کو دیکھیں جناب امیر المومنین نے کیا لفظ فرمائے؟ اذ لا ساکنا، کوئی ساتھی نہیں تھا، ساتھی نہیں تھا، یستانس بہ، سبحان اللہ۔ یار آپ اپنی فکر سے دیکھتے ہیں، میں علی کے کمال کو خدا جانے یہ کیسا انسان آیا اور چلا گیا، ہائے خدا کی قسم۔ انشاءاللہ انتظار میں ہیں، جب آئیں گے تو وہ بھی تو ساتھ ہوں گے، رجعت ہوگی یارا، دوبارہ اٹھائے جائیں گے، کمال پیدا کریں۔ جب یہ 12واں آئے گا، جناب امیر آئیں گے، سارے آئیں گے، پھر چنے چنے بھی اٹھائے جائیں گے، پھر سوال کریں گے مولا یہ کیا فرمایا؟ پھر بتا ہائے ہائے۔ اذ لا ساکنا یستانس بہ، کہ جس سے کوئی ایسا ساتھی موجود نہیں تھا، ساتھی موجود نہیں تھا کہ جس سے وہ مانوس ہو سکتا ہوتا۔ یہ میں دوسرا ترجمہ کر رہا ہوں۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھیں، سبحان اللہ۔ معلوم ہوتا ہے سب سے کمال صفت محبت ہے۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، سب سے بڑی جو اللہ کی صفت کمال ہے وہ محبت ہے۔ اب جن سے اللہ محبت کرے وہی آل محمد۔ نا اب رسپانس آپ چلو جی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب اللہ کا سب سے بڑا کمال کیا ہوا؟ یستانسو بہی، انس۔ اچھا جناب، انس اگر انسا سے ہے تو کن سے انس ہوگا؟ حیوانوں سے نہیں ہوگا۔ انسا کی لفظ بتاتی ہے کوئی کمال انسان ہوں گے، انس سے انس ہے نا یار، انسان کی انس سے ہے نا، تو پھر یستانسو بہی اگر ہے تو پھر کن سے محبت کرتا ہوں؟ یہ کوئی، اب دوسرا ترجمہ میں کر لوں، کوئی اس وقت اللہ کا ساتھی نہیں تھا۔ ساتھی کون ہوتا؟ اللہ تو ہوتا نا، کون ہوتا؟ انسان۔ یار کیوں پریشان ہو رہے؟ فرشتے ساتھی نہیں اور وہ انسان نہیں ہے، پھر اللہ کا ساتھی کون ہو سکتا ہے؟ انسان صحیح، کون ہوگا؟ حیوان نہیں ہوں گے، فرشتے نہیں ہوں گے، جن نہیں ہوں گے۔ انس کی لفظ بتاتی ہے کیا ہوں گے؟ انسان۔ معلوم ہوتا ہے کوئی کامل انسان ہوگا جس سے اللہ انس رکھے گا، ٹھیک ہے۔ اذ لا ساکنا، کوئی لا لا نفی جنس ہے، اچھا اس پر نہیں بحث کرنے، پھر آپ گھبرائیں گے۔ لا اذ لا ساکنا یستانس بہ، کہ وہ اس سے مانوس ہوتا، ولا یستوحش لفقدہ، ایسا اس وقت کوئی ساتھی نہیں تھا، ہوتا تو مانوس ہوتا، اگر مفقود ہو جاتا، فقد مانی کھو دیتا اللہ اس کو۔ اچھا اللہ بھی کوئی شاید کھو دیتا ہے۔ جناب امیر نے کیا لفظ کہی؟ معلوم ہوتا ہے معصوم کو کھو دیتا ہے، چاہتا نہیں کہ چلا جائے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟
ولا یستوحش لفقدہ، فقد مانے اس کے مفقود ہو جانے سے، اسے کھو دینے سے. ہے آپ نے کھو دیا، ایسا ہیرا کھو دیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کیسا کمال ہوگا کہ جو جیسے اللہ مانوس ہو جائے وہ کتنی باکمال ہو. اگر وہ کھو دیا جائے تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ یستوحش ہو، کہ وہ وحشت محسوس کرے. اور نہیں فرما رہے جس کے کھو جانے سے توحید میں وحشت آ رہی ہے، خدا جانے وہ کیسا مانوس انسان ہونا ضروری ہے. کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ سبحان اللہ. کیا فرما رہے ہیں میرا آقا؟ شاہ جی میں کہتا ہوں علم کے سمندر بھر دیے جناب امیر. اچھا پھر کہتا ہے ولا یستوحش لفقدہ، کہ اس کے کھو جانے سے، کھو دینے، جانا نہیں، کھو دینے سے. کھو جانا غلط کام ہے، کھو دینا صحیح ہے. کھو تو پھر اپنے ہاتھوں سے کھو دے گا نا، اس میں پھر اس کی اپنی معاذ اللہ اس میں اس کی غفلت کا بھی پہلو آتا ہے. ایسوں کو کوئی کھو دیا جاتا ہے. معلوم ہوتا ہے جناب امیر نے توحید کی غفلت کو بھی سامنے کر دیا. سبحان اللہ. ولا یستوحش لفقدہ، اس کے کھو جانے سے اسے کیا ہوتی؟ وحشت ہوتی. ایسا کوئی نہیں تھا. ٹھیک ہے، ایسا کوئی. اب میں نتیجہ ملاؤں یہی، اگر ہوتا تو مانوس ہوتا، یعنی ہونا بھی اللہ کے لیے بہتر ہے، اس کا ہونا بھی اللہ کے لیے بہتر ہے، اس کا چلا جانا بھی توحید کے لیے باعث حسرت ہے. ہمیشہ ساتھ رہے، یہ جدا ہی نہ ہو. اب معلوم ہوا جنہیں اول بنائے گا وہاں نہ موت ہوگی نہ فنا ہوگی. جو اول مخلوق ہوگی وہاں فنا بھی نہیں ہوگی، وہاں موت بھی نہیں ہوگی. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہاں کیا ہوگا؟ وہاں اگر وہ کھو دیتا ہے تو کھو دینے سے کیا ہوگی اسے؟ وہاں وحشت بھی نہیں، اس کے کھو دینے سے. اور اگر ہوتا کوئی ایسا نہیں تھا لا یستانسو بھی، کہ جس سے وہ مانوس ہوتا. مانوس ہونے کا تصور ہے بس. اب اسے وقت کے تقاضے سے میں بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. اب جسے اللہ، جس کا بنانا اللہ کے لیے واجب ہے، وہ خود واجب الوجود ہے، لیکن جب وہ بنائے گا تو پھر کیسا کمال بنائے گا کہ اس کے ساتھ اس کا انس بھی ہوگا، اس کے چلے جانے سے وہاں غم بھی ہوگا. اور نہیں فرما رہے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب میں ایک لفظ کہتا ہوں خدا کے لیے، جلدی سے اسے جلدی سے بیان کرتے. اب جسے اللہ کامل اول انسان بنائے گا وہ اللہ کی محبت کا مرکز ہوگا، وہ اللہ کی طلب ہوگا. طلب اور نہیں فرما رہے میں کیا کروں؟ اللہ طالب ہوگا، وہ مطلوب ہوگا.
جناب ابراہیم طالب ہیں، 14 مطلوب ہیں۔ ابراہیم چاہتا ہے کہ اللہ سے میری محبت بڑھے، 14 وہ ہیں اللہ چاہتا ہے ان سے میری محبت بڑھے۔ اس لیے قرآن میں 10ویں والے دن کیا کہا، کربلا میں کیا کہا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ کسے کہا جائے؟ قربان نہ ہو جائے، خدا جانے کتنا اطمینان ہے۔ ماشاءاللہ سیدہ آنسو قبول فرمائے، بس میں تصور آ گیا، مسائل بھی پڑھتے ہیں یہی صحیح۔ اے نفس مطمئنہ، کون کہہ رہا ہے؟ اگر خود مطمئن نہیں ہوا تو نفس مطمئنہ کیوں کہا؟ اللہ خود مطمئن ہے تبھی تو ان کو نفس مطمئنہ کہا۔ اے نفس مطمئنہ، کون ہے نفس مطمئنہ؟ کربلا کا غریب حسین، اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف اب پلٹ کے آ جاؤ، اب زیادہ تمہاری جدائی میں برداشت نہیں کرتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ حسین جلدی آؤ، حسین جلدی آؤ، دیر نہ کرو حسین۔ جب اللہ کہے گا پھر دیر تو وہاں تصور تو نہیں ہو۔ اے نفس مطمئنہ ارجعی، آؤ، کیسے آؤ؟ راضیۃ مرضیہ، حسین پہلے تو راضی پھر میں راضی۔ راضیۃ پہلے کس کو کہا؟ حسین تو راضی اور پھر میں راضی۔ کیوں نہ وہ راضی ہو جس نے اس کی بقا کے لیے اپنا وہ جوان دیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جسے جناب علی اکبر کہتے، خدا کی قسم میرا امام فرماتا ہے جب میرے علی اکبر کی بات آئے، جس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے وہ تدارک کرے کہ ام لیلا کے بیٹے میں میرے آنکھوں میں آنسو کب نہیں آئے۔ ماشاءاللہ سیدہ تو قبول فرمائے، یہی حق ہے، رو لیا کرے مسافر۔ تمہیں کیا خبر میرا اکبر کیسا تھا، کون جانے شبیہ رسول کیسا تھا۔ دور دراز سے لوگ آتے آ کے کہتے ہم رسول کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ میرا آقا اسی بیٹے کو لے جا کے، گفتار بھی رسول جیسی، رفتار بھی رسول جیسی، شکل بھی رسول جیسی، خدا جانے جب اسے دیا نا اس کی راہ میں، اے اللہ میرے اس قربانی کو قبول کر لے۔ جب ہاتھوں میں اٹھایا نا، خدا گواہ ہے، فرشتوں نے واویلا کہا، آواز آئے حسین تیرے اس صبر پر فرشتے تعجب کر رہے ہیں، عالمین میں ایسا صابر ہو سکتا ہے؟ سیدہ سے قبول فرمائے، خدا کے لیے جب علی اکبر علیہ السلام کی بات آئے رو لیا کریں۔ ایک بہت بڑے مہدی ان کا نام ہے، یہ عالم ہیں امام حسین علیہ السلام کی ذریعے پاک پہ کھڑے ہو کر یہ ہمیشہ مجلس پڑھتی ہیں۔ دوران مجلس انہوں نے جناب علی اکبر علیہ السلام کی شہادت پڑھتے پڑھتے میں لفظ کہوں اللہ اکبر، ذریعے امام کے قریب ہو کے اس نے کہا علی اکبر کو نیزہ لگا۔ آپ کو معلوم ہے امام حسین علیہ السلام کے ذریعے مبارک میں ایک طرف علی اکبر سو رہے ہیں، ایک طرف علی اصغر سو رہے، درمیان میں میرا امام ہے نا، ایسے قبر مبارک ہے۔ ایک بات 6 مہینے کا بچہ ہے، ایک طرف 18 سالہ جوان۔ جب کہا نا اس مولانا نے علی اکبر کو نیزہ لگا، جب دوسری مرتبہ کہا خدام دوڑتا ہوا آیا، کہا وائد پڑھنا بند کر دے، جب سے تو نے پڑھا ہے امام کی ذریعے سے خون نے نکلنا۔ اجرکم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے، ماشاءاللہ یہی حق ہے، یہی حق ہے۔ اسی طرح رو لیا کر امام کی ذریعے سے خون نے نکلنا شروع کر دیا،
یہ کہتا میں نے پڑھنا بند کر دیا، لیکن سارا دن روتا رہا۔ جب رات کو روتے روتے آنکھ لگی تو خواب میں جناب زہرا آئی، آکے کا مہدی بیٹا آج کے بعد علی اکبر کی شہادت زری میں کھڑے ہو کے نہیں پڑھو۔ میں قربان نہ ہو جاؤں، اللہ اکبر، اجرکم اللہ ہو گیا، مسائل بہت ہو گیا۔ آج کے بعد ذریعہ مبارک کے قریب کھڑے ہو کر شہزادے کی شہادت نہیں پڑھنی۔ یہ کہتا میں نے خواب میں کہا بی بی پاک کیا میں نے کوئی غلط پڑھا ہے؟ فرمایا غلط نہیں پڑھا تم نے، لیکن آج کے بعد نہ پڑھنا۔ بی بی سبب کیا ہے؟ میں بتاؤں سبب؟ میرے آقا ذاتی جناب سیدہ نے فرمایا جب سے تو نے پڑھا ہے کہ علی اکبر کو نیزہ لگا، اس وقت سے جناب زینب امام حسین کے گلے میں باہیں ڈال، ماشاءاللہ سیدہ تو قبول فرمائے۔ بیٹی ماں سے پوچھ رہی ہے امی بتائیں میرے اکبر کا قصور کیا؟ ماشاءاللہ سیدہ تو قبول فرمائے کیا قصور ہوا جناب علی اکبر علیہ السلام؟ ماشاءاللہ پروردگار جس کا جی یہ اہتمام کیا گیا ہے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ جو حضرات جو تمنائیں لے کے حاضر ہوتے ہیں انہوں نے فیض المرام فرما۔ جن جن کے لیے روز دعائیں مانگی جاتی ہیں ان دعاؤں کا اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اپنے اپنے مرحومین کے لیے، بانیان کے مرحومین کے لیے، شہداء و مومنین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم رب زدني علما ويقينا وعلمنا بالصالحين